یہ بہت پرانا معاملہ رہا ہے، ہزاروں سال سے ایکچولی، مطلب دیکھا جائے تو کئی ہزاروں سال سے، یہودیوں سے بہت پہلے سے یہ والا جو ہے نا معاملہ ابلیس کو کسی بھی شکل میں ماننے کا کہ یہ ایک ڈیوائن فورس ہے، اس کو چینل کیا جا سکتا ہے، یہ شروع سے رہا ہے. اور وہ نہیں کہ برا چینل کیا جا سکتا ہے، اسے اپنی نیکی کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ. یہ بیماری کافی پرانی ہے. تو ہسٹری میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لٹریچر لکھا ہوا ہے کئی سینکڑوں سالوں سے، تب آپ کو الومناٹی کی کوئی شکل نظر آتی ہے. پھر آپ بائبل میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایتھیوپین بائبل میں دیکھتے ہیں تو پھر تو بہت ڈیٹیل ملتی ہے. پھر ان کو کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو آہستہ سے ایک سینس کریٹ ہو جاتی ہے جو کہ الومناٹیز کی جو ہے نا پوری شکل آپ کو دکھا دے گی. اب ہمارے پاس جو میں نے پاکستان میں جو الومناٹیز کی ورژن دیکھے نا، تو جو بھی اتنے مسلمانوں نے الومناٹیز کے اوپر جو بھی لکھا ہے، جو بھی بیان دیے، وہ ایک ایسی سٹوری ہے جو مجھے نہ صرف سینس لیس لگتی ہے بلکہ اس میں 1% بھی وہ جان نہیں ہے جو کہ اصل ابلیس کے پجاریوں کے پاس جان ابھی بھی ہے، اور پتہ نہیں کہاں تک لے کے جائیں گے وہ آگے. یہ وہ جو میوزک کے تھرو سمبلز تو دجال تو پتہ نہیں ہر چیز یہ کہ پٹاری میں ڈالی ہے اور سانپ نکال رہے ہیں اس کے اوپر، بین بجا رہے ہیں بیٹھ کے. سو الومناٹیز اور Satan, their bigger purpose, their constant parallel efforts, یہ سب چیزیں جو ہے نا it might or might not lead towards Dajal's preparation, but it has absolutely like جان کے کو کھینچے تو کھینچے جو کرنٹ الومناٹی کی جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں ان کو اس پروبیبل ڈائیگرام کے جو یورپ کو واقعی میں الومناٹیز کا جتنا بھی لکھا ہے انہوں نے. سو میں تو نہیں مانتا کسی بھی ایسی سٹوری کو جو میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، یا وہ رائیولز والی کی جو کہانی ہے تو بالکل ہی جادوئی کہانی ہے وہ ساری. اس میں نہیں یہ کرتوت اور ترکیبیں تو ضروری ہیں کہ ہر گندے گروہ نے کرنی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ، مگر الومناٹی بول دینا ان کو، اس کے لیے ایک ثبوت چاہیے ہوگا نا، پھر اس کے لیے پراپر ایویڈنس چاہیے ہوگا کہ کیا کس بیس پہ اس پوری کلٹ کا الزام لگا رہے ہو ان لوگوں پہ جو کہ میجر ایویڈنس رکھ چکی ہے بائبل تک میں. ٹھیک ہے، تو ایسے تو نہیں ہم کہہ سکتے نا کہ وہ برٹنی اسپیئرز ہو یا میڈانا ہو یا whoever، وہ بیبلیکل الومناٹیز کے پورے اس سند لے کے چل رہے ہیں جو لوگ شیطان کی، انہوں نے جا کے میڈانا کو دے دی. She's too small of a piece on the board اور all of these guys. کہانی کسی اور ہی لیول پہ، اور وہ میوزک ہو یا جو بھی اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہالی ووڈ یا whatever. The game is way bigger than this. The game is not only bigger than all of what human beings can or cannot do to stop it, but it is irrelevant of all human beings. It is bigger than the this planet Earth's scope. تو جب آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں، جو کہ میں بائبل کو ہی کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ الومناٹی اور بائبل یہ دونوں کے اوپر میرا کوئی عقیدے کا تو معاملہ ہے نہیں، کیا بتا دونوں ہی غلط تو جو میرے تک پہنچی ہے، کیونکہ انگلش لٹریچر کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے، نہ ہی بائبل کا مطلب یہ ہے، مگر یہ دونوں چیزیں کچھ اور ہی بتا رہی ہیں، اور انہی کا لفظ اٹھایا ہم نے اور ہم زبردستی الومناٹی کو کسی اور ہی لیول پہ لے گئے، بس فیشن بنا دیا الومناٹیز کو. تھنک آف دا الومناٹی نہ کھولیں ان کو، ٹھیک ہے، مگر جو بھی وہ جو لوگ ہیں نا وہ اس لیے تو نہیں کہتے کہ ہم نے ولن بننا ہے، اور ہم نے they don't define they don't think کہ جو ابلیس ہے وہ اپنے ٹائٹل سے نیچے کبھی اتارا گیا. تو ہمیں بتایا نا اللہ نے کہ اس کو we've stripped off and demoted him. حدیث تو بڑی کلیئر ہے کہ شیطان لیڈ کر رہا تھا فرشتوں کو جنوں کے خلاف، ٹھیک ہے. سو وہ ہمیں پتا ہے کہ اس نے بعد میں دونوں بھی کر دی، کبر آ گیا اور پھر لڑائیاں شروع کر دی اس نے اللہ والوں سے، آدم علیہ السلام سے شروع کر کے. وہ تو یہ کہتے ہیں یہ کہانی جو ہے نا یہ آپ لوگوں نے گھڑی ہے،
اب اگر آپ ابلیس کو پازیٹیو سائڈ پہ لے آئیں تو پھر یہ تو نہ کہیں نا کہ وہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو وہ دوزخ میں. نہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہیرو کو ویلن ڈکلیئر کر دیا تو ہم تو اسی پارٹی میں جس پارٹی میں ہیرو ہے نا, وہ ہمیں پتہ ہے نا وہ ویلن ہے. وہ تو مانتے ہی نہیں ہے وہ ویلن ہے, تو پھر کیوں ہم ان کو جج کر رہے ہیں کہ نہیں وہ تو جانی دوزخ میں جاتے ہیں. کوئی نہیں دوزخ میں جانا چاہتا. وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ان کو خود اپنی شناخت خود کرنی چاہیے کہ باقی کے معاملات میں آپ دو نمبریاں کر رہے ہیں, یہ تو ہماری اس نیچر کے خلاف ہے جس کو نیکی اور رحم کا نیچر کہتے ہیں. میرے ذہن میں کیا ہے, میرے دل میں کیا ہے, میری حرکتوں سے میرے اعمال سے اتنا نہیں ثابت ہوتا کہ آپ کو جب تک میں خود نہ بتاؤں کہ میری نیت کیا ہے کہ پیچھے. تو آپ ایک انسان کی نہیں شناخت اس طریقے سے کر سکتے. ہم اللہ کے بیہاف پہ کیسے فیصلہ کریں کہ اللہ کیا چاہ رہے ہیں اس چیز سے. یہودیوں نے کوشش کی ہے نا, دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اللہ کے پیٹ سے نیچے اتارا کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے. یہودی یہاں تک پہنچ گئے, سمجھے. حالانکہ ایک انسان کے بارے میں آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے خالی میں نے پیٹرن اور بیہیویئر دیکھے اور میں نے دیکھا دل کا حال جان گیا. ایسے تو انسان کے بارے میں نہیں کر سکتا ایک انسان. یہ مل کے اللہ تعالیٰ کے بھی پہ اس طرح کے بڑی بڑی جرت کر رہے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا تمام در یوتھ سے کہ یہ سوچنا بند کریں کہ اللہ کیا چاہتا تھا. یہ اپنے لیے یہ دیکھیں کہ اللہ ہمارے لیے کیا چاہتے ہیں, اللہ نے بتایا, خود بتایا. سو اگر ان سب کو اکٹھا کریں اور سینسل حدیث کا رکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دجال صرف یہودیوں کے لیے نہیں آ رہا, عیسائیوں کے لیے بھی آ رہا ہے. سو اٹس اے بگر پرابلم. کس کو پہلے دھوکہ ہوگا, کس کو بعد میں دھوکہ ہوگا, یہ ایک تجزیہ کرنے کے لائق ہے. مسلمانوں کو ساتھ کیا کرے گا وہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے. مسلمانوں نے تو چاہے وہ عیسائیوں پرو کرسچن ہو یا پرو جیو, ڈزنٹ ریلی میٹر. وہ لوگ جس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں نا, جس شخص کا, وہ ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ عیسی ابن مریم ہے. ٹھیک ہے, ہمیں تو پتہ ہے. اب انہوں نے وہ ماننا نہیں ہے, کیونکہ وہ کیسے مانیں گے عیسی ابن مریم کو, کیونکہ نبی اسلام نے کہہ دیا کہ یہ بیچارے تو ان کی تو لگ گئی کہ وہ عیسی ابن مریم کے ہی روپ میں آئے گا پہلے دجال. تو انہوں نے تو ریجیکٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, پھر دین عیسائیوں کو اس نے پکڑنا ہے, اور دین ایک ایسا ٹوسٹ آنا ہے اسٹوری میں جس کی ابھی تک مجھ سے میچ نہیں ہو سکی, کہ اگر عیسی ابن مریم کو مرر کرے گا تو کیونکہ اس وقت کی جو توریت ہے نا, اس وقت کی تناخ جو ہے, توریت تو نہیں تناخ, اس میں وہ معاملات نہیں ہیں کہ جو کرسچن فلاسفی کے اندر ہیں, وہ معجزے دکھانا, تو یہ کرنا, تو وہ کرنا. ان کا جو ایکچول ٹرننگ پوائنٹ ہے نا کسی بندے کو مان لینے کا, وہ اسکوپ اینڈ اسٹریچ آف ہز میسج ہے. تو جب تک عیسائیوں کو پوری طریقے سے وہ اسکوپ اینڈ اسٹریچ کے اندر وہ میسج پورا اکراس نہیں کرتا, اور پھر آئرونکلی وہ ٹرینٹی توڑتا نہیں ہے, تب تک یہودی اس کو مانیں گے ہی نہیں. تو یہ ایک لمبی کہانی ہوگی. اس کے لیے یہودی اہل یہود کے فلسفے کو, توریت کو سمجھنا ضروری ہے, جو نصرانیوں کے فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے, جو کہ فیشن کے طور پہ مسلمانوں کو ہلکا پھلکا پتہ ہے, بائبل بھی پڑھنی پڑتی ہے, اور اس وقت کے کرسچنس کے دو میجر سیکٹس کے فلسفے کو پوری طرح سمجھنا پڑتا ہے کہ آپس میں کیا فرق ہے, تب کہیں جا کے دجال کی موومنٹ سمجھ آتی ہے. اور پھر احادیث ہمیں بس جو ہے نا دجال کی, ان کے تھرو وہ علی عینک پہن کے حدیثوں کی دیکھنا پڑتا ہے کہ کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ کرسچنس کو اصلی عیسی ابن مریم کو اور دجال کے بیچ میں تفریق کرنے میں مدد کریں گی. ابھی بھی ہے ان کی کتابوں میں. اور کافی ایسی چیزیں جو کہ یہودیوں کو مروائیں گی, کیونکہ عیسی ابن مریم کے جو کلاسیکل سائنس ہیں وہ ان کی کتاب میں ان کے خلاف ریجیکشن کی سائیکالوجی پہلے سے ہی موجود ہے. سو it's a bit of a problem for the Jew if he looks at it from a Muslim lens. No, کرسچنز کو ریجیکٹ کر نہیں سکتے نا, کیونکہ کرسچن اس وقت سپرسٹیشس پاولین سائیکالوجی کے اوپر ہے. ہاں کیا پتہ وہ نہ رہے پھر پاولین سائیکالوجی, کیا پتہ کل گاسپلز اور ملے ان کو اور وہ پاولین سائیکالوجی کو ریجیکٹ کر دیں. وی ڈونٹ نو, واللہ عالم, کیا پتہ ہوتا. اس وقت اگر دجال آتا ہے, اس وقت وہ پاولین سائیکالوجی کا جو ہلاوا کرسچن ہے جو اس وقت ہیں 3 ارب کرسچن, وہ سپرسٹیشس اور میجیکل ماڈل آف عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. وہ اس لٹرل عیسیٰ علیہ السلام کو خیر وہ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے,
کیونکہ اصلی عیسیٰ علیہ السلام نے تو آ کے جو میسج دینا وہ اس وقت پولین کرسچینٹی کے ایگزیکٹ اپوزٹ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں ان کے ساتھ کوئی ایکٹنگ کرنی نا کہ ان کو میں پہلے. السلام علیکم. اس ویڈیو میں بیسیکلی ایلومیناٹی اور سوسائٹی جو بھی ایک نیو ورلڈ آرڈر میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بیسیکلی وچ از اباؤٹ کہ سیٹنزم جو بھی ہمارے ایک مسکنسیپشنز کریٹ ہو گئی ہیں کہ ایلومیناٹی از لائک کہ وہ بہت ہی پاورفل ہیں, انہوں نے پورا ورلڈ وہ آرگنائز کر رہے ہیں. اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں. کیونکہ جو میرا کنسیپٹ آف ایلومیناٹی تھا وہ بیسیکلی یوتھ کلب سے انسپائر ہو کے میں نے جتنی زیادہ انفارمیشن گین کی وہ آیا تھا. مگر جو سائنس اور بات کریں وچ از ٹوٹلی ڈفرینٹ کنسیپٹ آف ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی اور جو بھی اسٹینڈنگ آرگنائزیشن چل رہی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسپیریسی تھیوری ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ایگزسٹ کر رہی ہیں جو کہ لائک وی کین سے کہ ایک بیہائنڈ دا سین بیہائنڈ کلوز ڈور بہت زیادہ ایک کام کر رہی ہیں. لوگوں کو برین واش کرنے کے لیے بہت سی ایسی چیزیں مینیپولیٹ کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو سیٹنزم کی طرف لا کے جایا جائے اور ان کو وحدانیت سے دور لے کے جایا جائے. اور امیورلٹی کو اتنا زیادہ اپروچ کیا جا رہا ہے, اتنے زیادہ ہائی لائٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے. آپ کوئی بھی مووی اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے اندر سبمینل میسیج اس طرح دیے جاتے ہیں کہ جیسے ان کو بہت زیادہ ان فیوچر جا کے لوگ یوز ٹو ہو جائیں. اس کی سب سے پرائم ایگزامپل یہ ہے کہ اگر دیکھیں گے LGBTQ پہلے زیادہ اتنا اپنے پیک لیول پہ نہیں تھا, مگر اب ہر ڈرامہ, ہر ٹی وی سیریل, ہر مووی میں انہوں نے وہ سبمینل میسیج کے ذریعے بات کرنا بند کر دیا. ابھی وہ ٹوٹلی ڈائریکٹلی آپ کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں, ڈائریکٹلی وہ چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کس طرح مسکنسیپشن کریٹ کرنی ہوتی ہے. اور یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کے سامنے وہ چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے اور آپ اس کو بار بار دیکھتے ہو تو پھر آپ اس سے یوز ٹو ہو جاتے ہو. پھر آپ کی سائیکالوجی اس طرح کریٹ ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو ڈی سینسٹائز کر دیتی ہے وہ چیزیں. یہاں پہ آ کر میں ساحل سر کی بات سے تھوڑا ڈس ایگری کروں گا, کیونکہ جب آپ ان چیزوں کو بہت زیادہ اسٹڈی کرتے ہو, میں تو پریویس لاسٹ 3 ایئر سے اس چیزوں کو بہت زیادہ سرچ آؤٹ کر رہا ہوں. اسپیسیفکلی اگر YC کی بات کریں اور جو بھی آپ خود اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ چیز بڑے واضح کر کے نظر آ جائے گی کہ ان کا بہت کوئی گریٹ الگوریتھم پیچھے چل رہا ہے جو ان کو پش کر رہا ہے, جو ان کو اس طرح لے کے آ رہا ہے کہ آپ نے ریلیجن کو ڈس ایگری کرنا ہے, آپ نے ریلیجن کو لوگوں کے اندر سے ڈی ایکٹیویٹ کر کے رکھ دینا ہے. اور آئی بلیو کہ وہ کسی نہ کسی وے میں جا کے اس چیز میں کامیاب ہو بھی رہے ہیں. یہ کوئی تو کا کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ہر مووی میں ان کا ایک تھیم چل رہا ہوتا ہے کہ ایک مسیح نے آنا ہے, ایک انسان ہی پوری دنیا کو بچا رہا تھا. گاڈ کا کنسیپٹ ٹوٹلی بلری کر کے رکھ دیا ہوا ہے. آپ کوئی بھی مارول کی مووی اٹھا کر دیکھ لیں, یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا کہ پیچھے 2008 سے وہ اتنا زیادہ اپنے اس ویژن کو آگے براڈ لے کے چل رہے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے کمپلیٹلی اپنے بچوں کے وہ جو برین واش کر دیے ہوئے ہیں. سارے بچے مارول اسٹوڈیو کو جانتے ہیں مگر کوئی بھی صحابہ کرام کو نہیں جانتا ہے. اور یہی تو ایلومیناٹی ہے, یہی تو سیکرٹ سوسائٹی ہے کہ آپ لوگوں کا ویژن بلر کر کے رکھ دو.